محترم ناظرین، ایک سوال یہ پیش آتا ہے اور عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ پرفیوم کے اندر عموماً الکوحل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے الکوحل دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ الکوحل ہوتا ہے کہ جو انگور، کھجور، کشمش یا چھوارے سے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا کوئی الکوحل ہے کہ جو ان چار چیزوں سے بنایا گیا ہو اور پھر اسے پرفیوم یا عطر کے اندر ملا دیا گیا ہو تو ایسا عطر یا پرفیوم ناپاک ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر اس پرفیوم کا استعمال کیا جائے گا تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا اور کپڑے کے ناپاک ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی الکوحل ان چار چیزوں کے علاوہ سے تیار کیا گیا ہو، مثلا مکئی سے یا جوار سے یا بیر سے یا آلو سے یا پیٹرول وغیرہ سے تیار کیا گیا ہو اور پھر اس الکوحل کو پرفیوم میں یا عطر میں ملا دیا گیا ہو تو ایسا الکوحل پاک ہوتا ہے۔ اگر ایسا الکوحل کسی پرفیوم میں ملا دیا جائے اور اس پرفیوم کو کسی کپڑے پر لگایا جائے تو ایسا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسا پرفیوم لگا کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی آدمی ان چار چیزوں سے تیار کیا ہوا الکوحل کسی پرفیوم میں ملا دے اور پھر اسے کپڑے پر لگائے اور پھر اسی کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ حضرات علماء نے اس کی صراحت کی ہے اور خاص طور سے حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے یہ تحقیق بیان کی ہے کہ عموماً جو الکوحل استعمال کیا جاتا ہے وہ کھجور اور کشمش وغیرہ کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ الکوحل ہوتا ہے کہ جو جائز چیزوں سے بنایا جاتا ہے۔ لہذا ایسا الکوحل جس پرفیوم میں مل جائے اس پرفیوم کو اپنے کپڑوں پر لگا کر نماز پڑھنا درست ہوگا اور نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ ایسا الکوحل کہ جو کھجور، کشمش، چھوارے سے بنایا گیا ہو پھر اس کو پرفیوم میں ملا دیا گیا ہو تو ایسا پرفیوم استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور اس کو کپڑے پر لگا کر نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔